اگلا سوال ہے، کیا کوئی مسلمان اپنے آپ کو سگے مدینہ یعنی مدینے کا کتا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے مراد وفاداری کا اظہار ہے، نہ کہ فی الواقعتاً کتا بننا مقصود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور محبت کا اظہار دین اسلام کی اساس ہے۔ بالکل جی، ہمیں آپ جذباتی ڈاکٹرائن پہ نہ لے کے جائیں، ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار دین کی بنیاد ہے، یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ سے عقیدت کا اظہار جو ہے ایمان کی اساس ہے۔ تو پھر چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کیوں کر رہے ہیں آپ کے علماء؟ اس وقت ہم بھی تو آپ کو یہی غیرت دلا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آج آپ ہمیں اس طرح کے سوال لکھ کے بھیجیں گے؟ پھر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کسے تھی؟ اہل بیت کو اور صحابہ کو علیہم السلام اجمعین۔ کیا ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، مدینے کا کتا؟ بالکل نہیں کہا۔ ان کو نہیں پتا تھا کتا وفادار جانور ہے؟ یہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کل اکثر اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کو کسی جانور سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بارے میں عرض ہے کہ انسان شکل اور صورت میں واقعی بہت اچھا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اور متبع شیطان ہے، وہ یقیناً بدتر از حیوان ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 کی سورہ 3 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یعنی بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت میں بنایا، پھر اسے نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ قرآن کریم میں انسان کو اچھی صورت میں بنانے کے بعد ہر نیچے سے نیچی حالت پر پھیر دینے کا تذکرہ کیا گیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت نمبر 4 میں انسان کی اچھی صورت اور جسمانی خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی انسان نے مذکورہ نعمتوں کی قدر نہ کی اور کفر اور بدعملی اختیار کی، تو ہم نے اسے جانوروں سے بھی بدتر، کیڑے مکوڑوں بلکہ گندگیوں سے بھی کم تر کر دیا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ کافر بظاہر انسان نظر آنے کے باوجود جانور سے بدتر ہے۔ بحوالہ نور العرفان صفحہ نمبر 987، پارہ نمبر 8 کی سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد رب العزت ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یعنی وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ، وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ انسان اگر ٹھیک رہے تو بعض فرشتوں سے بڑھ جائے، اور اگر الٹا چلے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ جانور تو اپنے برے بھلے کو جانتا ہے، مگر یہ نہیں جانتا
کتا بھی سونگھ کر منہ میں ڈالتا ہے، مگر یہ انسان بغیر تحقیق کے ہی حرام حلال سب کھا جاتا ہے۔ محاولہ نور العرفان صفحہ نمبر 276۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو انسان اللہ کریم کا تابع فرمان ہے وہی صاحب عظمت اور شان ہے، ورنہ جو انسان متبع شیطان ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ مگر مسلمان کو تو اپنے منہ سے خود کو کتا وغیرہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو تواضع کے طور پر سگ کہے یا لکھے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ بطور عاجزی اپنے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال بزرگوں میں شروع ہی سے رائج ہے، البتہ اپنے منہ میاں مٹھو یعنی محض اپنے نفس کی خاطر اپنی بڑائی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی تو اپنے آپ جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ اپنے منہ سے خود کو عالم کہنا، عالم ہونا بھی خوبی کی بات ہے، مگر بلا ضرورت اپنے منہ سے عالم بھی اپنے آپ کو عالم نہ کہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من قال انا عالم فهو جاہل، بحوالہ المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139 حدیث نمبر 6846۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر انسان کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرم خاص سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو انسان کے علاوہ کسی اور شے کے لقب سے ملقب فرمایا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اور رسول کا شیر قرار دیتے ہوئے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا 7 آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، بحوالہ المستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 204۔ اور یہ کتاب جو چھپی ہے دارالمعرفہ بیروت سے چھپ کر منظر عام پر ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تلواروں میں سے تلوار کا لقب عنایت فرمایا، بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 548 حدیث نمبر 3757۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار سے مراد ہے بڑے بہادر، اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت عظمت کے لیے ہے، بحوالہ مرآت المناجی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 187۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لائے۔ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وہاں موجود نہ پا کر شہزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا، عرض کی کہ مسجد میں گئے ہیں، وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی مبارک چادر پشت اطہر سے نیچے گری ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست پر انوار سے ان کی پیٹھ مبارک سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا قم ابا ترابن، قم ابا ترابن یعنی اٹھ اے ابو تراب، اٹھ اے ابو تراب،
ابو تراب یعنی مٹی والے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ناموں میں سے ابو تراب یعنی مٹی والے سب سے زیادہ پسند تھا۔ جب انہیں اس کے ساتھ پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے۔ ان کا ابو تراب نام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3703۔ شیر ہمت کی علامت ہے۔ بہادروں کو عموماً لوگ شیر کہہ دیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسے جانور کا نام ہے جس کا لعاب، تھوک، نجاست غلیظہ ہے اور جھوٹا ناپاک ہے۔ یہاں عظمت انسانی مجروح ہوئی یا نہیں؟ ہرگز نہیں ہوئی۔ بہادروں کے افسر فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا بچہ بچہ شیر خدا کہتا ہے۔ صدیاں بیت گئی مگر آج تک کسی عالم دین نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کہنے سے نہیں روکا۔ تو اگر کوئی بطور عاجزی اور بسبب خوف خداوندی خود کو سگ مدینہ کہے تو اس پر اعتراض کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ مشہور صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نام نہیں، ابو ہریرہ نام نہیں بلکہ کنیت ہے جو بارگاہ رسالت سے عنایت ہوئی تھی، اور ابو ہریرہ کے معنی ہے بلی والا یا بلی کا باپ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام مبارک کے بارے میں شارح بخاری حضرت سیدنا علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے بارے میں تقریباً 30 قول ہیں۔ سب سے قریب تر یہ ہے کہ ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے۔ بحوالہ عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194۔ ایک صحابی کا نام سفینہ یعنی کشتی تھا۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کا اصلی نام ایک قول کے مطابق مہران ہے۔ انہیں بارگاہ رسالت سے سفینہ یعنی کشتی کا لقب عنایت ہوا اور اسی لقب سے شہرت پائی۔ بحوالہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم لابن جوزی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 140۔ اونٹ کا لقب پانے والے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مجھے سفر کی سعادت ملی ہوئی تھی۔ رفقائے سفر سے سامان کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا، انہوں نے مجھ پر سامان ڈالنا شروع کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو فرمایا انت زاملتن یعنی تو بوجھ اٹھانے والا اونٹ ہے۔ بحوالہ تاریخ الاسلام للذہبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور لقب حمار تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3330 حدیث نمبر 6780۔ عن عمر بن الخطاب ان رجلا على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی نزہۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 747 پر لکھتے ہیں کسی کا برا لقب رکھنا منع ہے۔ ارشاد ہے ولا تنابزوا بالالقاب یعنی ایک اور دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ پھر ان کا نام اس عہد مبارک میں کیسے حمار تھا؟ برا لقب
رکھنا ایذا اور اہانت یعنی توہین کا سبب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس قسم کے نام کسی خاص وجہ سے لوگوں کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی دینی بزرگ نے یہ لقب رکھ دیا، جیسے حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب یعنی مٹی والا رکھا۔ ظاہر ہے کہ مٹی لغوی اعتبار سے یہ جملہ توہین کا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نام سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس قبیل قسم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی چھوٹی سی بلی والا ہے، ذات الناطقین یعنی دو کمر بند والی، عرب کے عرف میں توہین کا لفظ تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات الناطقین یعنی دو کمر بند والی کہہ دیا، یہ ان کے لیے سرمایہ افتخار ہو گیا۔ اسی طرح امکان ہے کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو حمار فرما دیا، یا کسی اور معزز نے حمار کہہ دیا، جس کی وجہ سے انہیں یہ نام پسند آ گیا۔ بحوالہ نزہۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 747۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا، اے پرندے تو بڑا خوش بخت ہے، اور کاش میں بھی تیری طرح ہوتا، درخت پر بیٹھتا، پھل کھاتا، پھر کسی راستے کے کنارے پر کوئی درخت ہوتا، وہاں سے کسی اونٹ کا گزر ہوتا اور وہ مجھے منہ میں ڈالتا، چباتا، پھر نگل جاتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 144۔ ایک موقع پر فرمایا، کاش میں کسی مسلمان کے پہلو کا بال ہوتا۔ بحوالہ الزہد للامام احمد بن حنبل صفحہ نمبر 138۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر تنکا اٹھا کر فرمانے لگے، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 152۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار غلبہ خوف کے وقت فرمانے لگے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے جس دن مجھے پیدا فرمایا تھا، کاش اس دن وہ مجھے ایسا پیڑ بنا دیتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور اس کے پھل کھا لیے جاتے۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 183۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی قسم اگر تم وہ چیزیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے، زیادہ روتے اور اپنی عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل نہ کرتے، اور اللہ کریم کی پناہ لیتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا لیتنی کنت شجرتا تعضد یعنی ہائے کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ بحوالہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5347۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ میں انسان نہ ہوتا۔ جو احکام کے مکلف ہیں اور گناہ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا خوف ہے جن کے جنتی ہونے کی خبر قرآن کریم اور صاحب قرآن نے دی ہے۔ اب سوچو کہ ہم کس شمار میں ہیں، یا بات یہ ہے کہ جتنا قرب زیادہ اتنا ہی خوف زیادہ۔ اللہ اپنا خوف عطا کرے۔ مرات المناجی صفحہ نمبر 155 جلد 7۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کاش میں دمبا ہوتا، مجھے گھر والے خوب فرما کرتے، مجھے ذبح کرتے، کچھ گوشت بھون لیتے اور کچھ سکھا لیتے، پھر مجھے کھا جاتے، کاش میں انسان نہ ہوتا۔ بحوالہ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح
رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا امین فرمایا، اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ کاش میں بھیڑ کا بچہ ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبح کر ڈالتے، میرا گوشت کھا لیتے اور شوربہ پی جاتے۔ بحوالہ الطبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے فرشتے آ کر ملاقات کرتے اور ان پر سلام بھیجتے، ان کے بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی۔ بحوالہ الطبقات الکبریٰ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216۔ مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار فرمانے لگے کہ موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، اور اگر تم جان لو تو کبھی لذیذ غذائیں نہ کھاؤ، سایہ دار گھروں میں نہ رہو، بلکہ ویرانوں کی طرف نکل جاؤ اور تمام عمر رونے دھونے میں بسر کر دو۔ اس کے بعد کہنے لگے کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ بحوالہ الزہد للامام احمد بن حنبل، صفحہ نمبر 142۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ کاش میں دمبا ہوتا، مجھے کسی مہمان کے لیے ذبح کر دیا جاتا اور مجھے کھا لیا جاتا اور کھلا دیا جاتا۔ بحوالہ تاریخ دمشق لابن عساکر، جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 193۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا خوف خدا یقیناً ہر صحابی عادل، غیر فاسق اور قطعی جنتی ہے۔ یقیناً حضرات قدسیہ عظمت انسانی کا مفہوم ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی یہ وسوسہ باقی رہے کہ کم از کم سگ کے ساتھ تو انسان کی تشبیہ نہ ہی دی جائے، اور اس ناپاک جانور کی نسبت شہر مقدس مدینہ کی طرف کرتے ہوئے خود کو سگ مدینہ کہنا تو بڑی جسارت ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بطور عاجزی اپنے آپ کو سگ کہنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، ایسا کہنا بزرگوں سے ثابت ہے۔ مدینہ منور زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی عظمت اور شرافت پہ لاکھوں سلام، مگر خود قرآن مقدس میں سگے اصحاب کہف کا ذکر خیر موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکٹ پر۔ اولیاء کی حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذکورہ آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا بزرگوں کی صحبت کا کتے پر اتنا اثر ہوا کہ اس کا ذکر عزت سے قرآن میں آیا اور اس کے نام کے وظیفے پڑھے جانے لگے، اس کو دائمی زندگی نصیب ہوئی۔ مٹی اسے نہیں کھاتی، تو جس انسان کو نبی کی صحبت نصیب ہو اس کا یعنی صحابی کا کیا پوچھنا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام عبادات سے بڑھ کر عبادت اچھی صحبت اختیار کرنا ہے، اور اس کا فائدہ انسانوں تک ہی محدود نہیں۔ بحوالہ نور العرفان صفحہ نمبر 470، تفسیر قرطبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 269 پر ہے اہل خیر سے محبت کرنے والا ضرور اس کی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی اور ان کی صحبت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں فرمایا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، ایک ساعت اولیاء اللہ کی صحبت میں گزار لینا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کے بیان میں سگے اصحاب کہف کا ذکر خیر ضرور کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 22 میں ارشاد
ہوتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم قلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ ثامنہم قلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، یعنی اب کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے کہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ دیکھیں اولئک تقابات، اور کچھ کہیں گے کہ 7 ہیں، 8واں کتا۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتا مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو۔ عبیداللہ بن مسعود رضی اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ حضرت میں خوف خدا رکھنے والا ہوں، اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی سگ یعنی کتے سے محبت فرماتے ہیں تو میں بھی اس سگ یعنی کتے سے محبت کروں۔ میں آخری دم تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم ہوں۔ بحوالہ المعجم القبیر للطبرانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 163۔ اس طرح بڑے بڑے بزرگوں نے بطور عاجزی خود کو سگ مدینہ کہا ہے، اور بطور عاجزی اور خوف خداوندی اگر خود کو کوئی سگ مدینہ کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی شرعاً کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔